بات باجی صاحب کے تعلق سے، تو باجی صاحب ایک بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ خلاف شرع باتیں کہی تھیں جس پر علماء کرام نے ان کی گرفت کی۔ ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے خاندان کی لاج رکھنی چاہیے۔ آپ کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے آپ کو دوسرے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ سبھی آپ باقید حیات ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اور اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ بھی ہوں، اور تائب ہو کر اس علماء کرام کی جماعت کو اور عوام اہل سنت والجماعت کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لیں۔ یہ موقع آپ کے لیے بہت بڑا غنیمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج یہ جامعہ انوار العلوم پونچھ میں جو میٹنگ ہوئی، اس میں دینی تعلیم کے فروغ کے تعلق سے کافی امور زیر بحث آئے، جیسا کہ ہمارے قائد اور خطیب صاحب نے بالوضاحت وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو بھی آگے پیش رفت کرنی ہے اور امور کو سارا انجام دینا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اور رہی بات باجی صاحب کے تعلق سے، تو باجی صاحب ایک بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کے دادا حضرت نانگا باجی صاحب، جن کا نام سید رسول شاہ صاحب تھا، وہ سائیں فخر دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے پیر و مرشد بھی تھے۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ خلاف شرع باتیں کہی تھیں جس پر علماء کرام نے ان کی گرفت کی، اور اس پر ان کو پھر اپنی باتوں سے رجوع کرنا پڑا۔ اس کے بعد اب پھر انہوں نے یہ جسارت کی ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے تو میں سید خاندان سے منسلک ہونے کے ناطے سے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے خاندان کی لاج رکھنی چاہیے۔ آپ کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے آپ کو دوسرے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے، سادات کا احترام اور دین کی اہمیت آپ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ تو وہ کام تو آپ نے نہیں کیا، نہ آپ سے ہو سکا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دین کے خلاف سراسر باتیں اور باطل کی جو تائید کی ہے، اس میں آپ اللہ کے حضور اور اپنے نانا جان کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ اور اس جواب دہی کے لیے سب سے پہلا راستہ جو ہے، جیسا کہ خطیب صاحب نے بتایا ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ باقید حیات ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ آپ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، انسان خطا کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ تو باتقاضائے بشریت آپ سے یہ شریعت پاک کی جو گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ علماء کرام کی محفل میں آئیں اور اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ بھی ہوں، اور تائب ہو کر اس علماء کرام کی جماعت کو اور عوام اہل سنت والجماعت کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لیں۔ یہ موقع آپ کے لیے بہت بڑا غنیمت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو یہ توفیق نہیں ملتی، تو دوسری بات میں عوام سے یہ کہوں گا کہ حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں، یہ ہمارے عوام کے پیسوں پر پلتے ہیں، اور جب
غرور میں آتے ہیں، وہ ایک کبھی کبھی قوالی چلتی تھی کہ پیسہ بولتا ہے، تو اس وقت پھر یہ پیسہ الٹا سیدھا بولنے لگتا ہے۔ تو اس میں بڑی ضرورت جو ہے وہ عوام کو ہے، جو لوگ پیروں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں، ان سے تعویذ لیتے ہیں، ان لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ پیر ہوتا کون ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیرا مریدی کا معیار بتایا ہے، اس کے مطابق صرف 4 باتیں آپ کے گوش گزار کرانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو جو بنی ہے یہ عوام تک بھی جائے گی۔ تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ پیر مانتے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اس کو کسی نے پیر بنا لیا تو اس کا پیرا مریدی کا فائدہ کیا، بلکہ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ اتنا عالم بھی ہو کہ دوسرے کسی عالم کی مدد کے بغیر ضرورت کے مطابق شریعت پاک کا مسئلہ خود قرآن و حدیث سے، کتابوں سے حل کر سکے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ عقیدت رکھیں گے، جو اس کے مرید بنیں گے، اگر وہ کہیں بیعت کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں گے، تو وہ لوگ عام لوگ ہوں گے، اس کا ظاہری زندگی کا وہ عکس لیں گے۔ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر شریعت پاک کی کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ بیعت کرتا ہے تو اس کو اپنے مرشد گرامی سے بیعت کی اجازت بھی حاصل ہو، خلافت ملی ہوئی ہو۔ بہت سے ہمارے ہاں پیرا مریدی کے سلسلے ایسے چلے آ رہے ہیں کہ جو باپ اگر کسی کا صاحب خلافت تھا تو آگے اولاد جو ہے ان کو دین سے کوئی وابستگی نہیں، کچھ نہیں، صرف پیسہ بٹورنے کے لیے وہ صرف ایک پیر کی اولاد یا ایک بزرگ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے صرف پیر بن بیٹھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت پاک کا اور دین کا فیض جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور یہ ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نہر جہاں تک سلامت ہے وہاں تک پانی جائے گا، اگر بیچ میں سے نہر کٹ گئی تو اس سے اگلا حصہ فیض سے محروم رہے گا۔ اسی طریقے سے جس شخص کو خود بیعت کرنے کی اجازت نہیں ملی، خلافت نہیں ملی، تو وہ آگے بیعت کر رہا ہے، تو اس کو جب اپنا ہی فیض نہیں مل رہا تو وہ آگے دوسروں کو کیا فیض دے گا۔ پھر ایک بات عام سی یہ ہے کہ وہ بیعت آدمی کس لیے ہوتا ہے، کسی کو پیر کس لیے بناتا ہے، کسی کو مرشد کس لیے سمجھتا ہے کہ وہ دینی رہنمائی کے لیے۔ تو جو آدمی دینی رہنمائی کر نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو پیر بنانا یہ بھی ایک بالکل لغو اور بیکار بات ہے۔ تو اس میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اور جہاں تک میری یہ آواز جائے اپنے عوام اہل سنت سے، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایسے اشخاص کو پیر ہرگز نہ مانیں جو دین کی خلاف ورزی کریں، جو اولیاء کرام اور بزرگان دین کی گستاخی کریں، جو ایسے بھی ایک تاثر چلتا ہے عوام میں کہ دین، شریعت اور طریقت الگ ہے۔ جو اس طریقے کا درس دینے والے لوگ ہیں وہ ایک گمراہی کی طرف عوام کو لے جا رہے ہیں، بلکہ شریعت کے تابع طریقت ہے۔ جب تک شریعت کامل طور پر حاصل نہ کی جائے گی تو طریقت میں آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب کو اور سب سامعین کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔